اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی بریک نہیں لگایا یہ سوچ کر شادی ہوگی تو دیکھا جاؤں گا، کبھی بھی بریک نہیں لگے گا، کیونکہ جو پہلے خراب حرکتوں میں تھا شادی کے بعد وقتی بریک لگتا ہے، کیونکہ میاں بیوی قریب ہوتے ہیں نا تھوڑا سا تو وہ تھوڑا بھول جاتے، اس کے بعد وہ بیوی کہتی ہے وہی شوہر ہے، دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئی ہوں، اور شوہر کہتا ہے کہ یہ تو وہی بیوی ہے۔ اب کلو جدید لذیذ آتا ہے کود کے، یہ کوئی نیا ہونا چاہیے لائف میں، بورنگ ہو گئی لائف، پھر وہ زمانہ ماضی یاد آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے انٹرنیٹ، تانیہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، کھولو فیس بک، پھر وہ بیوی کو ادھر ادھر دیکھ کے ٹک 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 ٹک، اور وہ پھر دوسروں کی بیویوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا قدردان ہوں، تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا، اور تو اپنی بیوی کی قدر کر رہا ہے، اس کی طرف پیار سے دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی تحفہ لے کر نہیں جاتا، وہ اگر نئے کپڑے پہن لے اور وہ کہ کیسی لگ رہی ہوں، ہاں ٹھیک ہے خبریں دیکھنے دے ابھی۔ تم اتنا غیر مناسب کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، تمہارے اندر نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے، اس کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، کوئی جذبات ہیں، پھر اسی لیے یہ عورتیں جو ہیں اگر کزن میں کہہ دیتا نا ارے زلیخا آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جھوٹ مت بولو، پھر اس کے دل میں خیالات ہے میرا شوہر کیسا بدبخت ہے، میری ذرا ایک تعریف نہیں کرتا، کبھی یہ کرتا، نفسیاتی امر ہے۔ وہ جب شادی میں کبھی دوبارہ جائے گی وہ ڈھونڈے گی کہ وہ محمود کہاں ہے جس نے پچھلی دفعہ تعریف کی تھی، اس کے سامنے وہ سینڈل میں کھڑک 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 کر کے چلے گی، اور محمود صاحب فوراً اپنا نمبر بڑھانے کے لیے ارے بھائی آج تو بہت، تم نے تو بھائی آج سب کو بیٹ کر دیا ہے، جھوٹ مت بولو، پھر نکل گئی وہاں پر۔ یہ اس طرح کے نکمے شوہر بھی ہیں جن کے اندر ذوق شوق ہی نہیں ہے، وہ بھائی اپنی بیوی کو اپنا بنا کر رکھو، کیوں دوسرے کے حوالے کرتے ہو؟ یہ جو ٹھڑک ہے یہ ٹھڑک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کہتے ہیں میں بعد میں کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ ایک سسر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب میرے موبائل میں ریکارڈر لگا ہوا تھا، کچھ عرصے بعد میں نے وہ ایسی ریکارڈنگ سن رہا تھا تو پتہ چلا کہ میری ایک رشتہ دار نے کسی سے فون پر میرے فون کو یوز کیا ہوا تھا اور وہ ریکارڈ ہو گئی تھی اور نازیبہ گفتگو تھی۔ تو کہنے لگا اس خاتون کے، میں پھر گھر گیا ان کو جا کے بولا تو پہلے تو مجھ پہ سیکھ پاؤ گے، تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری بچی ایسی نہیں ہے، سنا دی، اچھا جی معاف کر دیں، یہ وہ ٹھیک ہے، معافی کلامی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر پکڑی گئی، شادی ہونے کے بعد بات بتا رہا ہوں۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی اگر آپ یہ سمجھو گے کہ ابھی میں تھوڑا سا شیطان سے ہاتھ ملائے ہوا ہوں، شادی کرنے کے بعد ایک دم خواجہ حسن بصری کا عکس ثانی بن جاؤں گا، بھائی نہیں بنو گے، وقتی طور پہ پیچھے ہٹیں گے، اس کے بعد شیطان پھر آپ کو یوز کرے گا اور آپ اپنے بچوں کے لیے گندی مثال بنیں گے۔ ایک ماں جو ایک شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو لیکن ذہن میں غیر مرد کا تصور ہو، وہ شوہر سے گفتگو کرے تو وہ شوہر سے نہیں، اس غیر آدمی سے بات کرے، جسمانی تعلق قائم ہو تو شوہر کو نہیں بلکہ اس آدمی کو ذہن میں رکھ کے جسمانی تعلق قائم کرے یا مرد کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں شیطان گھسا ہوا ہے اور آپ نے شیطان کو چونکہ نہیں نکالا، آج آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا سمجھانا سمجھ جاؤ میرے نوجوانوں، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ پھر ہماری گندی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم اپنے بیوی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بیوی کو بے حیا اور بے غیرت بنا دیتے ہیں، اس کے ذہن کو گندا سوچنے کی وسعت بعض اوقات خود شوہر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اندر گندا ہوتا ہے، اور ہم بیوی کو بھی گندا کرتے ہیں اگر اس کا ذہن گندا نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی گندگی رکتی نہیں، وہ آپ سے ہٹ کر دوسروں کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ ذہن بناؤ، نیک بناؤ، علم دین کی طرف آؤ۔